قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے اور خاص کر حج کے لیے۔ حج 5واں رکن ہے اور اس کی ادائیگی کا مہینہ ذی الحجہ ہے، وہ 12واں مہینہ ہے، تو آخری رکن آخری مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اور چونکہ بہت بڑی عبادت ہے حج، جس کے لیے دور و دراز کعبہ شریف کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ بل للابد، ہر شخص پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہوگا، کتنی بھی توفیق ہوگا لیکن فرض نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر سال امام ابو حنیفہ نے حج کیا، یہ ٹھیک ہے کہ ام المومنین عائشہ ناغہ نہیں کر رہی تھی، اور فرماتی ہے بخاری میں کہ ہم نے پیغمبر مرسل سے پوچھا تھا کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، آپ نے کہا جہاد کن الحج وَلِأَجْلِ هَذَا لَا أَدَعُ، ام المومنین کہتی اس لیے میں کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں امہات المومنین نے امیر المومنین سے کہا کہ ہمارے حج کا انتظام کرو، تو کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو بہت سخت خط لکھا۔ وہ خط مقبلی یمنی کی کتاب العلم الشامخ فی ایثار الحق الی الآباء والمشائخ میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ آگے چلے بیویوں کے قافلے سے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ آپ پیچھے چلے۔ شاید اس تقرر میں دیر ہو گئی تھی، آپ چاہتے تھے کہ عثمان آگے ہو اور علی پیچھے ہو، لیکن حضرت علی بوجوہ اس وقت تیار نہ ہو سکے۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد یوسف سے بنوری فرماتے تھے کہ کراچی حج اور عمرے کا دروازہ ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر کم تھا، سمندری جہاز سفینہ عابد اور سفینہ حجاج چلتے تھے، اور حضرت صاحب بھی ہر سال تقریباً حج کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے کہا کہ اب میں بوڑھا بھی ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا، اور میں احکام کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو کہا میں نے خواب دیکھا کہ جو لوگ اس سال حج کر رہے ہیں ان کے پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ کہا سب سے پہلے اعلان ہوا کہ یوسف بنوری کا پتھر پہلے رکھو، وہ حج کرے گا۔ اور فرمایا کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، کونسلیٹ سعودی آیا ملاقات کے لیے، اور اس نے کہا آپ کا ٹکٹ، آپ کا وہاں پر کمرہ، تمام بادشاہ کی طرف سے انتظام ہو چکا ہے، اور حضرت وہاں خادموں کے روانہ ہو گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی چمک جہاں پائی جاتی ہے شاگردوں میں، ان کو بھی اللہ حج اور عمرہ آسان کر دیتا ہے۔ علماء میں حج اور عمرے کا رواج حضرت بنوری سے ہوا ہے، اس سے پہلے لوگ ایک حج کرتے تھے، عمرے تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور عوام کے عمروں کا رواج جنرل ضیاء الحق مرحوم سے، اس نے 11 سال ہر سال 27 رمضان حرم میں گزارا۔ اور جب آپ حج اور عمرے کے تذکرے سنیں تو آپ ضرور کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی آسانی سے نصیب فرما۔ انشاءاللہ بہت دیر نہیں ہوگی اور اللہ قبولیت فرما دے گا۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، چاند دو، پتہ نہیں چاند کی جمع چاند دو آتی ہے نہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیں کہ یہ تو اوقات جاننے کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے۔ ولیس البر، پہلے آئے تو ولیس البر،
تو اصل میں اس کے بعد جو جملہ ہے ان تولوا وجوہکم بتاویل، وہ لیس کا اسم ہے، اور البر وہ اس کی خبر متقدم ہے، اور اصل تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، لیسا تو ان حروف میں سے ہے جو جس کا اسم مرفوع اور خبر وہ منصوب ہوتی ہے۔ اور نہیں ہے کوئی نیکی بے انتات البیوت من ظہورہا، کہ تم آؤ گھروں میں پیچھے سے۔ زمانے جاہلیت میں حج اور عمرہ تو ہوتے تھے، لیکن اس میں اپنی طرف سے چیزیں ڈالی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب حج اور عمرے کا احرام باندھے تو پھر گھر نہیں جا سکتے، تو پیچھے سے چڑھ جاتے تھے، جیسے چور ڈاکو کسی کے گھر میں اترتے ہو۔ نہیں، پیچھے سے کیا کر رہا ہو؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ مطلب یہ کہ گھر جانا اور نہ جانا یہ کوئی احرام کے جنایات نہیں ہے، یہ ان کی جہالت اور غفلت تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے مد ظلہ جنرل ضیاء کے دور میں عمرے کے لیے جا رہے تھے، غالباً یا حج کے لیے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس میں کچھ رکاوٹ ڈالی۔ مولانا احرام میں تھے اور پیپل پارٹی کی جو سربراہ تھی بے نظیر بھٹو، اس سے ملاقات کی اور تفصیلی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس سے ڈر کر جنرل ضیاء نے فوراً رکاوٹیں دور کر لی۔ تو کراچی کے بعض مولوی جن کو سیاستدانوں سے بیر ہے اور فہم نہیں ہے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، حالت احرام میں عورت سے ملے۔ میں نے کہا ایک تو وہ عورت نہیں ہے، نرخٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ احرام کی حالت میں عورت سے نہ ملنا، یا مجھے فقہ میں دکھائے کہاں لکھا ہے، تا پلارم نشی خیل ہے دراصل جنایت نہ دے۔ الحمدللہ۔ تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مسائل اور فقی فروع سے بالکل نابلد ہے۔ کسی بڑے نام رکھنے سے کوئی فقی تھوڑا بنتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ دونوں اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ جب ایک احرام سے ہو تو اس کو حج قران کہتے، یعنی قارن العمرہ بالحج۔ اور امام ابو حنیفہ و کبار فقہا حجاز و عراق کے نزدیک سب سے بہترین حج ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ الدنیا، جس نے قسم کھائی ہے کہ حنفیوں کو چلنے نہیں دیں گے، اس نے بھی فتح الباری میں لکھا والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی۔ یا مرحبا، یا اہلا وسہلا حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی۔ اس کے بعد تمتع ہے، اس کے بعد افراد ہے۔ مالک کے نزدیک افراد افضل ہے۔ افراد اس کو کہتے ہیں کہ صرف حج کے احرام سے چلے جائے، حج کے مناسک مکمل ہو جائے تو پھر آپ جب چاہے عمرہ کر لیں۔ چونکہ افرد الحج بدون العمرہ، اور یہ مسافر سمجھا جاتا ہے تو لا اضحیۃ علیہ، اس پر حج کی قربانی نہیں ہے، وہ مفرد کے لیے سہولت ہے۔ اور حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ حج کے اشہر میں چلے جائے اور عمرہ کر لے، عمرے سے نکل جائے، انتظار کرے جب 8 ذی الحجہ آ جائے یوم الترویہ تو آپ حج کا احرام باندھ دیں۔ شوافی سمجھتے ہیں کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج سے مراد تمتع ہے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور جساس رازی نے احکام القرآن میں، اور امام ابو جعفر طحاوی نے احکام القرآن میں روک لیا کہ غلط استدلال کر رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ قران تمتع و افراد تو بعد کے اصطلاحات ہیں، بلکہ حج کے ساتھ جب عمرہ کیا جائے تو اس کو قران کہتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم گھیر لیے گئے تو جو آسانی ہو قربانی میں سے، خدا نخواستہ راستے میں رکاوٹ ہو گئی اور نہیں جانے دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو احرام کھولنا پڑے گا اور اس کا دم دینا۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں بیمار ہو، او بھی اذم من راسی، یا تکلیف ہو اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، پس روزے رکھے۔ کتنے روزے؟ 6 دن۔ او صدقۃ، یا ایک مینڈا اور بکرا خیرات کرے، یعنی ان کا فدیہ دے، صدقہ۔ او نسک، یا کوئی قربانی کر لے، یہ اختیار ہے اس کو، جو آسانی ہو وہ کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن سے ہوئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ ملا کر، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی ہے وہ قربان کر لے۔ تمتع کا جو قربانی ہے ہمارے نزدیک دم شکر ہے، اور اماموں کے ہاں دم جبر ہے۔ شکر کی صورت میں قابل استعمال ہے، اور جبر کے حق میں پھر قابل استعمال نہیں ہے۔ والمسألة فرعیة فی الفروع والاصول۔ فمن لم یجد، بس جس غریب کے پاس نہ تو روزے رکھنے کا کوئی دم خم ہے، نہ کوئی فدیہ دینا ہے، نہ قربانی کر سکتا ہے، فصیام 3 ایام فی الحج، پس روزے رکھ لے 3 دن حج سے پہلے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن جب تم وہاں سے واپس ہونے لگو، یعنی احکام سے فارغ ہو جاؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے کرنے ہوں گے اس شخص نے جس نے قران کی قربانی یا تمتع کی قربانی نہیں کی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے اس شخص کے ہیں جس کے اہل موجود نہیں ہیں حرمین میں۔ مطلب یہ کہ یہ شخص قارن یا متمتع یہ آفاقی ہوگا، وہاں کا باشندہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اشہر حج میں جس نے عمرہ کیا ہے وہ لازماً تمتع کرے گا، اور اشہر حج میں جس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ افراد اور قران کر سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا۔ اشارہ ہے کہ احکام سمجھ لو، جان لو، پہچان لو، ہر کام اپنے وقت پہ کرو۔ بڑے بڑے علماء کرام سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے خود فتاوی تاتارخان مطالعہ کیا تھا، بڑا فتاوی ہے، 24 جلدوں میں، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حرام کہیں بھی کھول سکتے، صاحب ہدایہ کی بھی یہ رائے ہے، لیکن بعد میں نے دیکھا کہ احرام حدود حرم میں کھولنا ہے۔ مشہور ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے کئی غلطی ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ حنفی عالم ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو تو اس وقت یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہ ملا علی قاری نے اپنی کتاب ارشاد المناسک میں لکھا ہے، وہ خود ملا علی قاری تھے۔ اللہ، استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حج کے دوران مجھ سے کچھ تسامح ہو گیا، پتہ چلا کہ کعبے کے قریب میں حضرت بنوری بیٹھے ہوئے، کہ میں خدمت میں گیا، سلام کیا، ساتھ بیٹھ گیا، اور میں نے بتایا، انہوں نے کہا ان باتوں میں نہ پڑھو، میں یہاں آتے وقت 4000 کے قریب 4000 صفحات پر مشتمل مناسک کی کتب دیکھ کے آتا ہوں، پھر بھی آتے ہی غلطی ہو جاتی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ 3 مہینے ہیں۔ تو حج تو 8 تاریخ کو احرام باندھا جاتا ہے، اور مینا جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 9 کو عرفات چلتے ہیں، ظہر سے مغرب تک وقوف عرفہ کرتے،
شام کو مغرب داخل ہو یا نہ ہو روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے، لیکن نہ عرفات میں نماز مغرب جائز ہے نہ راستے میں، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہوگی۔ مزدلفہ کی رات اب 10ویں اور رات گزار کر غلس میں فجر پڑھ لے اور دعائیں مانگے، سورج نکلتے ہی فوراً روانہ ہو جائے مینا، اور اب بڑے شیطان کی رمی کر لے، اور متمتع و قارن قربانی کر کے اور اس کے بعد بال لے، احرام ختم کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، اور حاجی مفرد کے ذمہ چونکہ قربانی نہیں ہے تو وہ شیطان کبیر کے رمی الجمرات کے بعد بے شک احرام کھول سکتا ہے۔ اب حاجی کے ذمہ صرف ایک کام باقی ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، اور یہ رکن الحج ہے۔ وہ ابھی سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اس کا وقت ہے، اگر دیر ہو گئی تو دم دینا پڑے گا۔ تو حج کے تو 5-6 دن ہیں، اور اللہ فرماتے مہینے ہیں 3، تو اصل میں کام بڑا ہے۔ سبحان اللہ، کام بڑا ہے۔ چوکا بقبلہ حاجات شدز دیار بعید، روند خلق بدیدارش از بس فرسنگ۔ اللہ اللہ، الحج اشہر معلومات، حج کے تو مہینے طے شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر فرض ہوا ان مہینوں میں حج، فلا رفث، نہ وہ جماع کی باتیں کرے، ولا فسوق، اور گناہ کی، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے ساتھیوں سے حج میں۔ قدیم زمانے میں لوگ مل مل کے رہتے تھے، الکت اڑواگا ورشت پئی راڑا، الکت سبزی راڑا وت لوخی ہوئی زکنا نیو بل تب برنشو نو ڈنڈے میں ہو چلو۔ اب تو الحمدللہ وہ فسادات ختم ہیں، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک و بادشاہ ہے۔ میرے ماموں تشریف لائے تھے، بہت بزرگ ہستی تھی، 83 میں میرے بھی پہلا حج تھا، تو ماموں کے ساتھ ان کے گاؤں ترڈیر کے لوگ تھے، تو مجھے بہت خواہش ہوئی کہ میں بھی پیسے داخل کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ ماما نے کہا نہیں خواہاں داکھاؤں کے گو رہے جگڑی وانٹا کھول دی سار وقتی ہو بلوالی دی بلا گو بانے یہ رکے گا مائے ماما تام بو زمزا خسا وینا خواہاں کہ جو والا دی کہنا خپکی گی بیا یہ ماتا کو سے نہ ہوئے تو تک نہ کوما پیو بل رابان دی توبہ۔ تو اس لیے کہا ولا جدال فی الحج۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ میں نے 2 حج کیے تھے، دونوں میں لڑا تھا، تیسرا حج کیا اس میں اور لڑا۔ کہا میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، اور ہمارے عزیز منصور ایک ڈرائیور پر غصہ ہو گئے اور وہ ڈرائیور بہت خفا ہو گیا، اس نے پیسے بھی نہیں دیے۔ حاج یلاحم ما وہی منصور جو غصہ شروع بیا خدا جا خیر ہوگی موت مکہ والا حرام دے تو سکے آئے آئے ایک ڈرائیور کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، وہاں طریقہ یہ کہ جہاں آپ بیٹھیں گے واپسی پر وہیں اتاریں گے۔ تو میں نے ان کو کہا سامنے ہمارا ہوٹل ہے، لا واللہ لا يمکن، انتم قعدتم معی نا انا ننزلکم ہنا۔ میں نے کہا این راحہ خلق الاسلام و خلق الصحابہ ایها التجار الفجار انت سببتني والله سبا شديدا ولأجلي سببت اهل المدينة۔
ہم نے بہت معافی مانگی لیکن اس نے کہا میں کرایہ نہیں لوں گا. آپ نے کیوں میری وجہ سے حلف؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے. تو مجھے عبرت ہو گئی کہ بہت احتیاط کرنی ہے، پیغمبر کے لوگ ہیں ہمارے، تو بہت سر لشکر تاج ہے ہمارے سروں کے. اللہ تو حج کرنے اللہ تمہیں بھی لے جائے گا، عمرے بھی کرو گے، لیکن عزت و شرافت سے رہو، جھگڑے فسادات نہیں کیا کرو. لوگ کریں گے، آپ نہ کریں. توبہ. اس لیے کہا کہ جدال بھی نہ کرنا، لڑائی بھی نہ کرنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے بھلے کام اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، تو شے سفر لیا کرو. قدیم زمانے میں لوگ خالی ہاتھ چلے جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کھلائے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی باورچی خانے تو نہیں بنائے، نہ گندم کی چکیاں لگائی. پھر سوال کرتے تھے تو حق تعالیٰ نے کہا تو شے سفر لو. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ لوگوں سے نہ مانگنا ہے. التقوی مانا نہ مانگنا. واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو عقل کے مالکو، عقل والو. اور میری یاداشت میں سمندری جہاز سے جو لوگ جاتے تھے، گندم کی بوری، گھی کا ٹین، خشک گوشت، دالیں، سمندری جہاز بھر کے جاتا تھا. اب الحمدللہ برے آلات جیب میں ڈالو اور بادشاہ کی طرح جاؤ، جہاں چاہو کھاؤ، عبادت کرو. اللہ تعالیٰ وہاں کے شایع نشان توفیق و آداب ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک عالم دین میرا دوست ہے، کتابوں کا بہت شوقین ہے، اور بڑی نایاب کتابیں مجھے ان کے ہاتھ سے ملی. اچانک حرم شریف میں فجر کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا یہی حرم میں. میں نے کہا کوئی ہوٹل ہوئے؟ نہیں، ہوٹل کے پیسے کہاں ہیں؟ کہ بس پتو عارت خانہ کہ میں خپل بکسہ ہی خیدا اور زما اور آزما. میں کتنے ریال ہے؟ اس نے بہت کم بتایا. میں نے کہا مدینہ منورہ جا رہے ہو؟ خیر اللہ کی توفیق سے اس کی بھرپور خدمت کی گئی. تو ایسے بھی اولیاء اللہ ہے جو بغیر سرمایہ کے حج کرتے ہیں. اللہ حج کی سہولت میں یہ بات داخل ہے کہ قریب جگہ ہو، صاف ستھری ہو. اب تو انہوں نے شاہی ہوٹل بنائے ہر طرف، اور حرم کی توسیع شاہ عبداللہ نے کی، جبل عمر تک اس میں شامل کیا. جبل عمر کے پاس گیٹ لگا ہوا ہے اور صفوں کے اندر گاڑیاں چلے گی. آپ جیسے گیٹ سے داخل ہوں گے آپ وہاں پہنچیں گے 1 گھنٹے میں جماعت ختم ہو جائے گی. گاڑی ہے تیار، فوراً بیٹھو، اور جہاں پر صف بن رہی ہے وہاں آپ کو اتار رہے ہیں، پھر گاڑی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے، دنیا کے بد چلنوں سے اور شریروں سے اور مفسدوں سے اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی محفوظ فرمائے. لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم کو، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کر لو فضل رب کا. یہاں سے کچھ سامان لے گئے وہاں بیچ دیا، وہاں سے کچھ چیزیں لے آئے ادھر، تو لوگ کہتے ہیں تجارت کرنے گئے ہوئے. تو قرآن میں ہے، مقصد اس کو نہ بناؤ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم واپس ہونے لگے عرفات سے، 9 ذی الحجہ کی شام کو واپس ہوتے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یاد کرو اللہ کو مزدلفہ میں. مشعر الحرام مزدلفہ کو کہتے ہیں. مزدلفہ میں 10 کی رات گزارنی ہے، اور صبح سویرے نماز پڑھنی ہے، اور سورج نکلنے تک دعائیں مانگنی ہے. سورج نکلتے ہی مینا روانہ ہونا ہے. اور آج جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی ہے. جب واپس ہونے لگے عرفات سے، پس یاد کرو اللہ
مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں توفیق دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے، یعنی بے خبروں میں سے۔ ضال مانا دل الطریق کے معنی راستہ بھٹک گیا، انشاد الضالہ گمشدہ چیز کا اعلان کرنا۔ تو تم راستہ نہیں جانتے تھے، میں نے بتا دیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر آ جاؤ مزدلفہ سے بھی جہاں جیسے لوگ آتے ہیں، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب احکام حج سے فارغ ہوئے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم واشد ذکرا، جیسے ذکر کرتے ہو اپنے بڑوں کا بلکہ اس سے بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ یہ مزدلفہ سے واپسی پر بازار اور منڈی لگاتے تھے اور اپنے بڑوں کے الٹی سیدھی تعریفیں کرتے تھے۔ ہاں یہ چھوڑو، خدا کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار دے ہم کو دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے اس کا کوئی حصہ آخرت میں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں بعض ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار دے ہم کو دنیا میں بھی بھلا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی۔ یہ کہتے جامع دعا امام ابو حنیفہ نے نمازی کے لیے نماز کے اخیر میں یہ تجویز فرمایا، بہت جامع دعا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کا حصہ ہے ان کے کمائی میں، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ، ان دونوں میں بعد الظہر تینوں شیطانوں کی رمی ہوگی، اور اگر 12 تاریخ گزر گئی، رات آ گئی تو مکروہ ہے جانا، اور اگر صبح صادق ہو گئی وہیں پر تو واجب ہے کہ وہاں ٹھہرے اور 13ویں تاریخ کی رمی کر لے، لیکن یہ رمی پہلے دن کی طرح سورج نکلنے کے ساتھ ہے، ظہر کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ ان کو کہتے ایام معدودہ، اور وہ ایام تشریق کو ایام معلومہ کہتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دن میں چلا گیا، یعنی 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے روانہ ہو گیا، مغرب سے پہلے پہلے حدود منا سے نکل گیا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جس نے دیر کی، یعنی 13ویں تاریخ کی رات بھی آ گئی، پھر جا کے اس نے صبح رمی کی، فلا اثم علیہ، اس کو بھی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، جب یہ سب تقوی کے لیے ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کے سامنے جمع ہوں گے۔ دیکھو بات سنو، حج کے احکام شروع ہونے سے پہلے کہا واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، صحیح حج اور عمرہ کرو، غرق ہو جاؤ گے۔ اور حج کے احکام پورے ہو گئے تو وہاں بڑا رش ہوتا ہے، اوہ 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 اوہ، خدایا آسان فرما۔ ایک بڑے عالم دین، اب فوت ہوئے، نام نہیں لیتا، گزشتہ کیسٹوں میں نام ہے، اس نے مجھے کہا آپ تو بہت آسان حج بتا رہے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ جب وہاں رمی میں مبتلا ہو گئے، رش میں، تو شام کو مجھے کہتے ہیں یا رما من لچت فقی وہیں چشمیرا نہ لاڑے لنگ میں کولاؤ شو دگا سے ڈگئی مورانا خلا کا بیوشو ماں خلا تاول میں چمک ہوئی تھا۔ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا رش ہے، رش تو میدان حشر کا ہوگا، اور یہاں رہو
تکلیف و پریشانی گزارو، وہ میدان حشر کا رش اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ احفظوا هذه النکتہ التفسیریہ الاحسنیہ۔